وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. إن الله ذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. اکثریت کی بات کل کی بھی آیات میں 2-3 دفعہ یہ الفاظ آئے ہیں. آج پھر آخر میں یہ الفاظ آ رہے ہیں 61 نمبر آیت کے اختتام پر کہ اکثر جو ہیں وہ شکر ادا نہیں کرتے. اللہ رب العزت پر ایمان لانا جس طرح ایمان لانے کا حق ہے اور اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اس کی ربوبیت، الوہیت، اسماء صفات کا دل و جان سے اقرار کرنا اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا، اسی سے کامیابی ملے گی. منکرین قیامت اور انبیاء کرام کی تصدیق کرنے والے اور ہم تفصیل کے ساتھ پیچھے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے اور وہ واحد نوجوان جو ایمان لے کر آیا اور وہ فرعون کا قریبی تھا اور اس نے بابانگ دوغل کلمہ حق کہا اور لوگوں کو کہا کہ حق بات میں ہے وہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت کو ایک جانو. فرعون تمہیں گمراہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. وہ اللہ رب العزت نے اپنی ذات کا ہی تذکرہ کیا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں. مطلب کیا ہے کہ جن کو تم پکار رہے ہو یہ مورتیاں، یہ پتھر جو ہیں یا یہ جو دیوتا ہے دیوتا تم نے بنا رکھے ہیں، یہ بت جو بنا رکھے ہیں، یہ حجر و شجر جن کی تم پوجا کرتے ہو، یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں. تم مجھے جب پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں. صرف سنتا ہی بلکہ جواب دیتا ہوں. اور اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مجھے ہاتھ اٹھاتے ہوئے جب بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو مجھے ہاتھ خالی اٹھاتے ہوئے شرم آتی ہے. اگر ہم دعا کی شرائط اور دعا کے آداب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے، اگر ہم ان کو پورا کریں تو یقیناً اللہ رب العزت جو ہے دعا قبول فرماتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کی قبولیت کی 3 صورتیں ہیں. یا فوراً دعا تمہاری قبول ہو جاتی ہے، یا ذخیرہ آخرت بن جاتی ہے. دوسری صورت یہ ہے، یا پھر اسی دعا کی برکت سے بظاہر کو قبول نہیں ہوئی، اللہ رب العزت کسی بڑی آنے والی آزمائش، آفت، ناگہانی آفات سے اللہ محفوظ فرما لیتا ہے. یہ مسند احمد کی صحیح روایت ہے. یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں، اور جو اس عبادت سے اعراض کرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں، ان قریب ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. اللہ رب العزت کو پکارنا یہ دعا کے الفاظ ہیں. بعد نے اس کا مطلب مطلق طور پر عبادت کیا کہ یہاں دعا سے مراد عبادت ہے. بعد نے خاص جو کیفیت جو ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہاتھ اٹھایا کرتے تھے ایسے دعا کے لیے. ہم کہتے ہیں کہ انفرادی دعا تو جتنی بھی کی جائے بہتر ہے، لیکن اجتماعی دعا ہر نماز کے بعد
بغیر کسی کے کہے کہلائے. اور ہمارے یہاں رسم بھی بن چکی ہے کہ کئی بندے ایویں ہی کہہ دیتے ہیں کون سا دعا کرو. جو ذکر اذکار نماز کے بعد مصنون ہے ہمیں انہیں ترجیح دینی چاہیے، لیکن اس کو معمول نہیں بنانا چاہیے کہ ہر نماز کے بعد روٹین شاید نماز اس کے بغیر قبول یا نماز ادھوری رہ گئی. ایسی بات نہیں ہے. دعا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دعا کا انکار کریں. دعا کا انکار کرنے والا اور عبادت کا انکار کرنے والا اس کو اللہ رب العزت نے فرمایا قریب ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہو جائے گا. اور دعا کو عبادت قرار دیا گیا. الدعاء والعبادہ، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت ہے، ایسے بھی الفاظ ہیں. اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. تو اللہ خوش اس وقت ہوتا ہے جب بندے اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اس کے آگے ہاتھ باندھتے ہیں، اس کے سامنے رکوع کرتے ہیں، اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. یہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو آگے احساس دلانے کے لیے جو انکار کرتے ہیں، اللہ نے اپنی مزید کچھ آیات اور نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے، دن اور رات کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ نے یہ دن بنایا کام کاج کے لیے، حلال کماؤ حلال کھاؤ، اپنے کام کاج معاملات جو ہے وہ اس کو نپٹاؤ، اس کو سمیٹو جو ہے جائز طریقے سے، اور رات کو سکون سے سو. رات یہ اللہ رب العزت نے سونے کے لیے بنائی ہے، اور یہ رات اور دن یہ اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں. ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے اور اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. وقال، اور کہا ربکم، تمہارے رب نے، ادعونی، تم پکارو مجھے، اور کہا تمہارے رب نے تم مجھے پکارو، استجیب لکم، میں قبول کروں گا تمہاری پکار کو، تمہاری اس دعا کو، اس پکار کو میں قبول کروں گا. ان الذین، بلا شبہ وہ لوگ جو یستکبرون، تکبر کرتے ہیں، عبادتی، میری عبادت سے، وہ ہاتھ اٹھانے کا انکار کر دیتے ہیں کہ دعا ہے ہی نہیں. دعا ہے لیکن مصنون طریقہ دیکھ رہے ہیں ہم نے، یا پھر رکوع سجدے کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے آگے جھکتے نہیں ہیں، اور تکبرانہ انداز سے قرار دیا گیا ہے، جسے تکبر سے تعبیر کیا گیا ہے کہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون، ان قریب وہ داخل ہوں گے جہنم داخرین، جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر. اب اللہ رب العزت کو پکارنا ہے، خالص اللہ کو پکارنا ہے. مگر کیا ہمارے کتنے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے اللہ کو پکارنا چاہیے ویسے حضرت علی کو پکارا جا رہا ہے، اور جو اللہ رب العزت کی صفات ہیں جو تیرے مقدر میں نہیں ہے وہ حضرت حسین سے مانگنا. اعوذ باللہ. عجیب و غریب. حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں، دیگر شخصیات کے بارے میں مبالغہ آرائی کی انتہا کر دی کہ اللہ رب العزت کے مقابلے میں کھڑا کر کے اللہ رب العزت سے ایسے بالواسطہ اللہ رب العزت سے مانگنا نہیں، ساڑھی تواڈے اگے تواڈی رب اگے ساڑھی سنتا کوئی نہیں، تواڈی موڑتا کوئی نہیں. یہ قرآن کی آیات کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج اور آپ کی تعلیم کے خلاف ہے. اللہ اللہ ذات ہے جس نے جعلہ بنایا تمہارے لیے اللیل، رات کو، لتسکنوا، تاکہ تم آرام کرو، فی، اس میں، رات کو تاکہ تم آرام کرو اس میں. حافظ شامل آئی صحیح حافظ اللہ کہتے ہیں جس بندے کو نا نیند نہیں نہ آتی وہ رات کو یہ سورۃ النبا ہے نا، اما یتساءلون، یہ رات کو پڑھ کے انشاءاللہ پڑھ لے گا، اس کو نیند آ جائے گی، اس کی پریشانی ٹینشن دور ہو جائے گی. وہ سونا چاہو، رات اللہ نے بنائی سونے کے لیے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ تجربہ کر کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رات کو نہ سوئیں، دن کو جتنا مرضی سو رہے، جو رات کو اللہ رب العزت نے سونے میں سکون اور اطمینان رکھا ہے، اور جسم کے اندر جو جان آ جاتی ہے، جسم حساس ہو جاتا ہے، دل کو جتنا وہ سستی جو ہے وہ جاتی نہیں ہے، طبیعت نڈال ہو جاتی ہے بندہ. اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے. اور اسی طرح سورۃ النبا میں بھی اللہ رب العزت نے یہ رات کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ سکون کا ذریعہ ہے، یہ آرام کا ذریعہ ہے، یہ سونے کے لیے. اس لیے یہ ہمارے یہاں معمول غلط مان چکا ہے. والدین بھی توجہ کریں کہ بچے رات کو 12-1 بجے تک سوتے نہیں ہیں، اور والدین بے حس ہیں، وہ روکتے نہیں ہیں، ٹوکتے نہیں ہیں، زبان سے 2 الفاظ نہیں کہہ سکتے، یہ زبان ہلانے کی بھی توفیق نہیں ہوتی. انہوں نے جی ٹھیک ہے، ساڑھی گل مانتے نہیں. اللہ کے بندو، ہم یہ کوئی طریقہ اپنا بہتر کریں. یہ ہم نے روٹین غلط بنا رکھی، اسی لیے تو صحتیں خراب ہیں، طبیعتیں خراب ہیں. موبائل نے بیڑا غرق کر دیا نوجوان نسل کا. بچوں کا جو 2-3-4 سال کا بچہ ہے نا، وہ بھی موبائل کا دل دادا بنا ہوا ہے. وہ روتا ہو اس کو موبائل پکڑا دیں چپ ہو جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے، پرسوں ایک بچہ اس کو کہا یوٹیوب سے نکالی اس کے گیم میں
دیکھ رہا ہے ادھر ادھر کارٹون وغیرہ. کیسے نکالی؟ میں نے یوٹیوب والوں کو بول کے بتایا تو انہوں نے مجھے بتا دیا، دکھا دیا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو، بچوں کو اچھی گائیڈ لائن دیں. یہ موبائل نے بیڑا گرک کر دیا ہے، اس کو نعمت کے طور پر کام ہے. آج ایک بندہ ہے وہاں بلال مسجد میں آپ سے لامت خان کے لیے وہاں گھر پڑھ، وہاں ایک مسجد کے خادم ہے، ان کا داماد ہے. اس نے کہا اس کو کہا بات ہوتی رہی، تین ہی باتیں کرتا رہے، اچھی باتیں ہوئی. موبائل نمبر دے دیا اپنا، کہتا میرے کو موبائل ہی نہیں ہے گا. ہنسی حیران پریشان. اور باقی دو تین لوگوں نے تصدیق کی شادی تو ہے، بچوں والا ہے، سمجھ بوجھ بھی ہے، معاشرے کا حصہ ہے، ملتا جلتا ہے، معلومات ہے. یہ نہیں کہ صوفی ہے بس ٹھیک ہے اللہ کسی اور جگہ کی خبر. ایسے بھی بندے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے موبائل استعمال نہ کریں، استعمال کریں، اس کا جائز استعمال کریں. اور اس کی شعائیں اور پھر مسلسل دیکھتے رہنا، مسلسل کانوں کے اندر وہ ڈبیاں ڈال کے جو سنتے رہنا، یہ صحت کے لیے بھی مضر ہے. اور یہ نماز سے اور اللہ کی عبادت سے، قرآن سے، مساجد سے، ان چیزوں نے ہمیں دور کر دیا ہے. اور جس کسی نے مسئلہ جو ہے نا وہ کسی کو درپیش ہونا، اس کو توفیق نہیں ہوتی کسی مستند عالم سے جا کر پوچھنا. اگر بندہ چل کر آئے کسی عالم دین سے پوچھے، ثواب اجر ملتا ہے ایک ایک قدم پر. اور صحابہ کرام نے ہزاروں میل سفر طے کیے ہیں، گھوڑوں پر، پیدل، اونٹوں پر جا کر. کیا ایک مسئلہ پوچھنا ہے، وہ یوٹیوب دے ادھر پوچھتے تھے اسے دیکھ کے. وہ جڑا نتھو بدھو ہوتا وہ دس دیتا کہ ہاں یہ ہے مسئلہ تو نہیں، جبکہ اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو یہ رات کو اللہ رب العزت نے سکون کا ذریعہ بنایا، بنہارا اور دن بنایا مبصرا، دکھانے والا. کہ یہ اللہ رب العزت کی نعمتیں دیکھو اور اس سے فائدے حاصل کرو. یہ اللہ رب العزت نے روشن دن بنایا ہے، یہ اس بصارت کا صحیح استعمال کرو اور دن سے بھی فائدے اٹھاؤ. ان اللہ بلا شبہ اللہ رب العزت ذو فضل، البتہ بڑے فضل والا ہے، الناس لوگوں پر. اللہ بڑے فضل والا ہے، لیکن لوگ فضل لینے والے بنے صحیح، متلاشی تو ہوں. ولیکن اور لیکن اکثر الناس، اکثر لوگ لا یشکرون، نہیں شکر کرتے. اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کر دے.